السلام علیکم ایوری ون۔ شادی کے بعد ہم یہ فرسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج میرج، اور آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا، اور ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تہجد پڑھنے سے اور ایک خاص عمل کرنے سے کس طرح میری زندگی بدلی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیک مخلص ہمسفر کا ساتھ نوازا، ہم آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک پورا دیکھنا ہے۔ اس میں ہماری لائف کی پوری جرنی ہے، ہماری نکاح تک کی جرنی ہے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعائیں تو یقین کے بنا ادھوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نا بس یقین دیکھتا ہے۔ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا تھا، شکوہ کرنا چھوڑ دیا، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھے، اس خوف سے میں نے گلے کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گننے بیٹھوں نا تو میری ذات چور ہو جائے، مگر میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے، مگر میں حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوہ کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب نوازیں گے، اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں کب وہ خوشیاں لکھیں گے۔ جب میں دیکھا کرتی تھی دوسروں کی خوشیوں کو تو میں بس اللہ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے نصیب میں بھی ان خوشیوں کو جلدی سے بھیج دے۔ میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ آج مجھے یہ نہیں ملا، میں کیا کروں، میں کیسے جیوں گی، کیا ہے کیا نہیں، ان سب سوچوں کو ابھی اسی وقت ختم کر دو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے نا تو وہ نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے، وہ بس نواز دیتا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس ٹائم کی ایک ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا شاید قبول ہی نہیں ہو رہی، یا پھر ہماری دعا کو سنا ہی نہیں جا رہا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سب کچھ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے، پوری 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، دوسروں کو اپنے وجود سے تکلیف ہونے دینا نہیں ہے، اور اپنے ماں باپ کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ اور دوسروں کے دلوں میں تو ہم کبھی جگہ نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو خوش کرنا بے حد ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ایسے رہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو آپ سے۔ جب آپ نہیں ہو تو آپ کا ذکر ہو، اتنی محبت سے رہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی دعا ہمیں لگ جائے اور کب ہمارے نصیب بدل جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کبھی بھی نا امید مت ہونا، اور کہنا اللہ تعالیٰ سے جائیں اور آسمان پر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اے اللہ میں مایوس تو بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھے ضرور نوازا جائے گا، اور جو میرے حق میں بہترین ہے وہی نوازا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی منع نہیں کرتا۔ اور کہیں آسمان کو دیکھ کر کہ اے اللہ میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس کی مجھے دنیا میں بھی خواہش رہے اور آخرت میں بھی رہے، وہ ایسا ہو جس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک نیک مخلص مرد کا میرے لیے انتخاب کیجیے۔ بے شک اگر آپ کہیں نہ کہیں ہیں، آپ کہیں ہیں تو وہ آپ کا ہمسفر بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہے، تو آپ نے نا امید کبھی نہیں ہونا اور ادھر ادھر ڈھونڈنے نہیں نکل جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ تو کبھی برا نہیں کرتا، حالانکہ وہ بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ آپ نے جو مرضی پہلے کیا ہو، اب ساری چیزیں آپ نے ختم کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، سچے دل سے دعا مانگنا ہے، اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ کسی کو 10 روپیز یا 20 روپیز ضرور خیرات کرنی ہے، اور حسن سلوک رکھنا ہے، 5 ٹائم کی نمازیں ادا کرنی ہے اور تہجد ادا کرنی ہے۔ بس میں نے بھی یہی سب چیزوں کو فالو کیا تھا، اور میں نے ایک خاص عمل کیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے
اتنے خوبصورت اتنے اچھے انسان سے نوازا جس کی خواہش مجھے اب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بے شک انسانوں کا دیا، انسانوں کا چنا ہوا شاید ایک وقت کے لیے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایک مخلص مرد کی طرح ہمارے ساتھ نبھاتے ہیں۔ بس میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ان عطا کرنے کے وقت پر میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا انتظار کیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا کہ میں اگر زندہ ہوں تو کہیں نہ کہیں میرا ہمسفر بھی ہے، اگر میری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں تو میرا ہمسفر بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ ایک چھوٹی سی دعا ایک چھوٹی سی دعا میری، جو ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا بھی میری قبول نہ ہوئی ہوا یہ تھا کہ تقریباً قریب 10 مہینے پہلے، 1 سال کے اندر ہی میری شادی بھی ہو گئی، میرا رسم بھی ہو گیا۔ دیکھیں، میں اس وقت کبھی سوچا کرتی تھی کہ میرے ہمسفر مجھے کیسے ملیں گے۔ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ رشتے آئے، دیکھے گئے، کچھ ہمیں پسند نہیں آئے، کسی کو ہم پسند نہیں آئے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے، تو کبھی نا امید نہیں ہوئی، کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایسا ہوا کہ بہت سارے رشتے آئے، دیکھے گئے، ہم نے بھی دیکھا، بہت سارے رشتے آئے، بٹ وہ جو کہتے ہیں نا، جہاں پہ فکس ہونا ہوتا ہے وہیں پر ہوتا ہے۔ تو بس اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نا امید کبھی بھی نہیں ہوئی، ہم نا امید کبھی بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھا، اس کے دینے تک میں نے انتظار کیا۔ تو ہوا یوں تھا کہ تقریباً 10 مہینے پہلے میرا رسم ہوا تھا، فروری کی 2024 کو ہی میرا رسم ہوا تھا۔ تو یہ رسم کی ویڈیو ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ ہمارے شوہر نے ہمیں رنگ پہنائی تھی، وہ دن ہم کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ ہم قریشی کے تھے تو یہ سب پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ مجھے بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر، اور وہی بھروسہ آج بھی قائم ہے۔ تو ویڈیو دیکھیں اور ضرور ماشاءاللہ ضرور کہیں، اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارا رشتہ فکس ہوا تھا۔ ہم کسی فنکشن ہال میں گئے تھے، تو وہاں پر ان کے امی ابو نے ہمیں پسند کیا تھا۔ پھر نیکسٹ دن وہ اور ان کے پیرنٹس آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے۔ پھر ہمیں دیکھنے کے بعد ہمارا رشتہ فکس ہو گیا، ہماری ارینج میرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نا ایک رشتے میں اتنی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 1 سال کے اندر ہی میرا انگیجمنٹ بھی ہو جائے گی اور نکاح بھی ہو جائے گا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ تو اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھی خوشیوں سے نوازا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو، کہ بس مجھے بھروسہ تھا کہ مجھے ہر وہ چیز ملتی جائے گی، بس مل گئی۔ فادر ہیں، ہماری جو مدر ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم جب 4 سال کے تھے تبھی ہماری جو مدر ہے نا، وہ انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ تو ہم اپنے بھائیوں میں ہی رہے، ہمیشہ انہیں کے فیصلوں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے ایسے شخص سے جس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کے بعد ہم ہمیشہ خوش رہیں گے ان کے ساتھ، بس یہی ہماری سوچ تھی۔ تو ہمارے جو ایک بھائی تھے، ہمارے 4 بھائی ہیں، تو ایک بھائی جو ہے نا سعودی عرب کے لیے چلے گئے تھے ہمارے رسم کے بعد ایگزیکٹلی۔ تو 2 سال کا تھا ان کا اگریمنٹ، تو آنا تو پاسبل تھا نہیں ہماری شادی کو۔ ہماری شادی ہوئی تھی دسمبر کی 9 تاریخ کو، ہماری شادی فکس ہوئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ڈیٹ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ فروری میں 2025 کی فروری کو ڈیسائیڈ ہوئی تھی، بٹ وہ کینسل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت پہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں نکاح اسی وقت پر ہوتا ہے، تو دسمبر کی 9 کو پھر سے ڈیٹ ہماری ہوئی، فکس ہوئی ہماری ڈیٹ۔ تو اس ٹائم ہمارے بھائی کا آنا پاسبل نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی نہیں ہوئی، مجھے بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر۔ ایک امید ہوتی ہے، مطلب ایک اپنے نکاح کے دن کی ایک اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح ایک خواہش تھی کہ میرے سارے اپنے میرے ساتھ ہوں، لیکن
4 بھائی تھے، تو ان میں ایک بھائی سعودی عربیہ چلے گئے تھے تو نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، بس میں اتنی زیادہ رویا کرتی تھی، اتنا زیادہ میرے لیے مشکل تھا وہ وقت، میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ اتنا زیادہ میں نے مشکل وقت سے گزری ہوں میں، کہ ہر وقت اتنا صبر کرنا۔ خوشی تو تھی بٹ ایک طرف غم بھی بہت تھا کہ میرے بھائی نہیں ہیں، بھائی نہیں آئیں گے، لیکن ہوا یہ تھا کہ جس طرف نکاح کے ایک دن پہلے، ایگزیکٹلی ایک دن پہلے رات کی 5:30 کو وہ آئے تھے میرے بھائی۔ مجھے تھوڑا سا بھی امیجن نہیں کیا تھا میں نے کہ میرے بھائی آئیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں خوشی خوشی جانا چاہتی ہوں، میرے اپنے میری خوشی میں ہونے چاہیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نا میرے نصیب میں اتنی ساری خوشیاں نکاح کے ایک دن پہلے ہی ڈال دی تھیں کہ میرے بھائی، ان کے جو شیخ تھے وہ نہیں بھیج رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا دل بھی چاہے نا بدل سکتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدلا اور انہیں بھیجا میرے بھائی کو۔ میرے بھائی 7 سمندر پار میری شادی کے لیے آئے تھے۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی نا کہ میں بتا نہیں سکتی، میں اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں نے کوئی قریب 10 مہینوں کے بعد میرے بھائی کو دیکھا تھا میں نے۔ ہم ایک ساتھ رہے ہیں، کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، یہ فرسٹ وقت تھا جب ہم الگ ہوئے تھے۔ تو ایک نکاح کے ایک دن پہلے میرے بھائی آئے تھے، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، مطلب میں نے مجھے بہت یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ بے شک میرا اللہ میرے نصیب میں اتنی خوشیاں لکھ رہا ہے تو میرے اپنے بھی میری خوشی میں ہونے چاہیے، بول کر میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو میرے نکاح سے ایک دن پہلے بھیج دیا تھا، اور وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہوں اپنی زندگی کا۔ وہ دن میری زندگی کا بیسٹ دن تھا۔ بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایک چھوٹی سی دعا کو بھی خالی جانے نہیں دیتا، ایک چھوٹے سے آنسو جو ہماری آنکھوں سے گرا اسے خالی جانے نہیں دیتا۔ پھر آپ کبھی بھی نا امید مت ہونا، اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا۔ اور یہ ہماری نکاح کی ویڈیو ہے، میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ میرے بھائیوں نے میرے لیے کیا۔ اتنے اچھے بھائی شاید ہی نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے مجھے ہر وہ خوشی لا کے دی جو میں نے مانگا، وہ مجھے دیا، ہر وہ خوشی دی مجھے، اللہ نے انہیں نیک ہدایت دی اور انہیں میری خواہشوں کو پورا کرنے والا بنایا۔ میری دعا ہے کہ میرے بھائیوں کو دنیا جہاں کی ہر خوشی نصیب ہو۔ میں بہت زیادہ خوش نصیبی فیل کرتی ہوں، ایسے بھائی ملے، اتنا اچھے ہم سفر ملے، اتنے اچھے میرے فادر ہیں، پوری لائف انہوں نے ہمارے لیے گزار دی، کبھی بھی دوسری شادی نہیں کی، ہم ساتھ تھے تو ہم ساتھوں کو سنبھالا میرے فادر نے۔ میرے فادر کے لیے خصوصی دعائیں ضرور کریں۔ یہ ہماری نکاح کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں اور ضرور ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ یہ ہماری ریسیپشن کی ویڈیو ہے، اسے دیکھیں اور ضرور ماشاءاللہ کہیں۔ میں نے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی، ایسا مجھ پر بھی وقت آیا تھا کہ میں بھی سوچا کرتی تھی کہ کیا اللہ نے میرے لیے ہم سفر نہیں بنایا، کہاں ہے وہ ہم سفر جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہے۔ میں نے بھی اللہ سے بہت شکوے کیے تھے، لیکن وقت کیسے بدل جاتا ہے، ایک سال کے اندر ہی میرا انگیجمنٹ بھی ہو گیا، میرا نکاح بھی ہو گیا، بہت کچھ مجھے 2024 میں خوشیاں ملی، اتنی خوشیاں ملی کہ میں یہ سال کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، آپ نے بھی یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز ادا کرنی ہے اور تہجد ادا کرنا ہے۔ میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنی خوشی، اپنی نئی زندگی کی شروعات اپنے اپنوں کے ساتھ نہ کروں۔ الحمدللہ اللہ نے میری دعائیں سنی۔ ایک وہ دعا جب میرے بھائی میرے پاس نہیں تھے، میرے نکاح میں نہیں آنے والے تھے، اللہ نے وہ دعا میری سنی اور نیک ہم سفر کا انتخاب میرے لیے کیا، اور ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو تھیں میرے لیے، جو میں نے مانگی تھی، اللہ نے مجھے ایک ایک کر کے ٹائم ٹو ٹائم سبھی خوشیوں سے نوازا، ساری دعائیں کو قبول کیا۔ بس میری بھی یہی دعا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو بیٹھی ہیں گھر میں انتظار کر رہی ہیں نیک ہم سفر کا، دل سے دعا دیتی ہوں میں ان لڑکیوں کو، اور ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی نا امید مت ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تمہیں نیک ہم سفر سے نوازے جس کا ساتھ تمہیں دنیا کے لیے بھی کافی ہو اور آخرت کے لیے بھی کافی ہو۔